الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت والے دن بندوں کے جو اعمال تولے جائیں گے وہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ بہت ساری باتیں اس مضمون کی آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی ہیں۔ اب آخری بات جو چل رہی ہے وہ ان اعمال کا بیان چل رہا ہے جو قیامت والے دن اس ترازو میں زیادہ بھاری ثابت ہوں گے۔ ان میں 3 اعمال بیان ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلا عمل بیان ہوا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، دوسرا بیان ہوا سبحان اللہ، تیسرا بیان ہوا الحمدللہ۔ چوتھا اور 5واں جو عمل ہے اس پر بات چل رہی ہے، وہ ہے حسن اخلاق اور لمبی خاموشی۔ ان 2 اعمال کے بارے میں حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات میں ہے کہ قیامت والے دن یہ سب سے زیادہ بھاری ثابت ہوگا۔ حسن اخلاق، جس کے اخلاق دنیا میں اچھے ہوئے وہ بھی قیامت والے دن بڑے بھاری ثابت ہوں گے۔ کون؟ اور لمبی خاموشی جو ہے یہ بھی، اس پر بھی انشاءاللہ بات آئے گی، یہ بھی بڑی وزنی ثابت ہوتا ہے۔ حسن اخلاق پر بات شروع ہے، اس پر تمہیدی بات بیان ہو چکی ہے۔ اب جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ حسن اخلاق کی تھوڑی سی تفصیل، تاکہ ہمیں اپنا جائزہ لینے کا موقع ملے کہ ہم حسن اخلاق جو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہے اس کے کس درجے پر ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو ہم کوشش کریں اپنے آپ کو سدھارنے کی اور اصلاح کرنے کی، اور اگر وہ ہمارے اندر درجہ پایا جا رہا ہے تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ اور توفیق عطا فرمائے۔ حسن اخلاق کے 4 درجے بیان ہونا شروع ہوئے، جن میں سے 2 درجے اب تک بیان ہو چکے ہیں، اور یہ 4 درجے امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث کی روشنی میں خود ترتیب کے ساتھ بیان فرمائے۔ سب سے جو پہلا درجہ ہے، جس کو ادنا درجہ اور کم از کم درجہ کہتے ہیں حسن اخلاق کا، وہ درجہ یہ ہے کہ آدمی کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی حرکت سے، اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، بول چال سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان نہیں بلکہ انسان کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کفار کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ساری تفصیلات آپ سمجھو۔ اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حسن اخلاق کی جو سیڑھی تھی اس پہلی سیڑھی پر ہی قدم نہیں رکھا، ابھی تک بد اخلاقی ہے۔ دوسرا درجہ یہ بیان ہوا کہ تکلیف نہیں بلکہ تم کوشش کرو کہ ہم کسی کے کیا کام آ سکتے ہیں، کسی کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ ظاہر بات ہے کہ جو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا ہر وقت اس فکر میں رہے گا کہ میں کسی مسلمان کے کام آ جاؤں، کسی انسان کے کام آ جاؤں،
کسی جاندار کے کام آ جاؤں تو وہ ظاہر بات ہے اس سے تکلیف والی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ان دونوں کی تفصیلات اب تک بیان ہو چکی ہے۔ یہ جو دوسرا درجہ ہے نا جس کو فائدہ پہنچانا کہتے ہیں، اس کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں مؤاسات۔ مؤاسات کا معنی ہوتا ہے غمخواری کرنا، دوسروں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرو۔ بھوک والی پریشانی کا اس دن تذکرہ ہے اور پریشانیاں بنتے ہیں۔ تیسرا جو درجہ ہے حسن اخلاق کا، وہ ہے مؤاسات سے آگے بڑھو اور مساوات والا درجہ کیا کرو، اختیار کرو۔ مؤاسات کا معنی تو یہ ہے نا کہ کچھ دوسروں کے کام آؤ، زیادہ اپنے پاس ہو، کھانا کھلاؤ دوسروں کو، زیادہ اپنے پاس ہے، کوئی تھوڑا سا دوسروں کو بھی کیا کر دیا، کھلا دیا۔ اسی طریقے سے دیگر کام ہے، کچھ تھوڑا بہت دوسروں کی مدد کر دی لیکن باقی اپنے پاس فرمایا نہیں۔ تو اس سے بھی آگے بڑھو حسن اخلاق کا۔ اس سے اوپر والا تیسرا درجہ یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بالکل اپنے برابر سمجھو۔ جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے بھی اسی طریقے سے پسند کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب یہ بات پیدا ہو جائے گی تو پھر ایمان کا کمال والا درجہ کیا ہوگا، حاصل ہوگا۔ اگر یہ بات نصیب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان میں نقص ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میرا جائز کام کرنے کے لیے مجھ سے کوئی رشوت کا مطالبہ نہ کرے، میرا جائز کام کرنے کے لیے کوئی لیت و لعل نہ کرے۔ اسی طریقے سے تمہیں بھی تمہارے بس میں جو کام ہے، تمہیں بھی ان دوسرے مسلمانوں کے کام کرنے کے لیے رشوت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اور لیت و لعل سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کے کام ڈائریکٹ کر دو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میری ماں بہن کو غلط نگاہ سے نہ دیکھے، تو بھائی دوسروں کی ماں بہنوں کو بھی تم غلط نگاہ سے مت دیکھو۔ تم یہ چاہتے ہو میرے ساتھ کوئی دھوکہ اور فراڈ نہ کرے، میں دودھ لینے کے لیے جس دکان پر جاتا ہوں وہ ملاوٹ نہ کرے، تو تمہیں بھی جو دوسروں کے کام تمہارے ذمے ہیں تمہیں بھی ان کاموں میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ اور فراڈ نہ کرے، تو تمہیں بھی دوسروں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بڑا جامع یہ لفظ ہے، ایسی عجیب حدیث ہے یہ۔ تم یہ چاہتے ہو میرے ساتھ کوئی حسد نہ کرے، مجھے دیکھ کر کہ خواہ بہا کوئی جلے نہیں، میرے رشتہ دار جلتے ہیں، میرے پڑوسی جلتے ہیں، تو تمہیں بھی تو چاہیے کہ تم بھی دوسروں کو دیکھ کر کے مت جلا کرو۔ تم یہ چاہتے ہو میری کوئی غیبت نہ کرے، میری پیٹھ پیچھے میری باتیں نہ کرے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی جو ہے نا دوسروں کی باتیں مت کیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، تم یہ چاہتے ہو کہ میری بیٹی کو میرا داماد تنگ نہ کرے، سسرال والے تنگ نہ کرے، ساس اور اس کی جو نندیں ہیں وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ بھائی تو تمہارے گھر میں بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، تمہیں بھی اس کے ساتھ عمدہ طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ تمہارے جو والدین ہیں وہ اس کے ساتھ سسر ہیں، ان کو بھی اچھے طریقے سے سمجھاؤ بھی یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ تمہاری جو بہنیں اپنی بہنوں کو سمجھاؤ کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ کیسا جامع لفظ۔ ایک آدمی آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر شہوت کا غلبہ ہے، آپ اگر مجھے زنا کی اجازت دیں۔ اب آپ سوچیں، ہمارے سامنے عام آدمی ہم، ہماری کوئی حیثیت اور ویلیو ہی نہیں،
کوئی آدمی آ کر کے ہمیں کوئی ایسی بات کرے تو ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ دو جہانوں کے سردار اور اللہ کے دو جہانوں کے سردار اور اللہ کے پیغمبر، کیسی ان کی شان اور کیسا ان کا رعب اور دبدبا، آپ کو بڑا رعب تھا۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ جو صحابہ کرام سے ہنستے تھے نا، وہ بتکلف ہنستے تھے، ورنہ جنت اور جہنم جو آپ نے دیکھی ہوئی تھی اس نے آپ کی ہنسی ختم کر دی تھی۔ وہ اس لیے ہنستے تھے کہ تاکہ رعب کم ہو اور یہ بیچارے کو بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکے۔ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر کیا ہے، پرندے بیٹھے۔ ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیں زنا کی جائے، کس فعل کی؟ آپ غصے کے بڑے حکیمانہ انداز سے اس کو میرے قریب ہوئے، کیا یہ فعل آپ اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہیں؟ اس نے عرض کی اللہ کے پیغمبر میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہرگز نہیں۔ تو فرمایا اور لوگ بھی اپنی ماں کے لیے یہ فعل پسند نہیں کرتے، کیا تم یہ فعل اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر نے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اپنی پھوپھی کے لیے یہ فعل پسند نہیں کرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی اور لوگ بھی اپنی پھوپھی کے لیے یہ فعل پسند نہیں کرتے۔ ایک ایک رشتہ جو تصور میں آ سکتا ہے وہ آپ نے شمار کیا، اور ہر بات میں اس کا وہی جواب تھا اور آپ کو بھی یہی جواب تھا۔ تو وہ عورت جس سے آپ برا فعل کریں گے وہ کسی کی ماں ہوگی بھائی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، یہ سارے رشتے آپ نے گنوائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے سر پر دل کے اوپر ہاتھ پھیرا، اے اللہ اس کے دل کو پاک کرو، کہتے ہیں اس کے بعد وہ سر ہی نہیں اٹھا۔ یہ بڑی جامع حدیث ہے۔ اب ایک لطیفے کی بات، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد دوسری شادی نہ کرے، چاہتے ہیں نا بھائی؟ دوسری شادی کی بڑی مثال آج کل بڑا مشہور واقعہ ہوا ہے بھیا، اس کو پتہ اور مجھے پتہ۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا داماد دوسری شادی نہ کرے، تو بھائی تمہارے گھر میں بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تمہارے سسر صاحب اور تمہاری ساس صاحبہ اور تمہارے سالے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اور بہن کے اوپر دوسری بیوی نہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں مت دو بھائی، وہ تو حضور تھے، دو جہانوں کے سردار تھے صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہانوں کے بادشاہ تھے۔ آپ جیسے پاکیزہ ہستی کہاں اور ہم جیسے گنہگار گھٹیا گندگی میں لتھڑے ہوئے لوگ کہاں؟ ہم اور آپ کا کیا مقابلہ اور کیا تفاوت؟ پھر ایسا انصاف آج کل اس معاشرے میں انصاف کہاں ہے بھائی؟ اتنے کسی کے پاس پیسے ہیں، 4 مکان ہو اس کے پاس یا 2 مکان ہو، 2 بلڈنگیں ہوں، اور کھلا ڈلا اس کے پاس خرچہ ہو۔ پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں تو دل نہیں ہے۔ اتنا بڑا دل کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، سبحان اللہ، تو عجیب و غریب واقعات حدیث میں آتے ہیں۔ اور آپ کی اصل سنت کیا ہے بھائی؟ آپ کی اصل سنت یہ ہے کہ جب تک آپ کی پہلی بیوی زندہ تھی اس کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی کا نام بھی نہیں لیا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ، اس بوڑھی عورت کے ساتھ اپنی جوانی کا جو بھرپور زمانہ تھا وہ سارا اس عورت کے ساتھ گزارا، اسی سے آپ کی ساری اولاد۔ باقی جو آپ کی شادیاں ہوئی ہیں نا وہ 54 سال کی عمر کے بعد ہوئی، اور ساری کسی نہ کسی وجہ سے۔ آپ کیونکہ مردوں کے بھی پیغمبر ہیں، عورتوں کے بھی پیغمبر ہیں، تو عورتوں کے بھی کئی خاندانوں کو قریب کرنے کے لیے جب آپ کے سسرال بن گئے تو ایٹومیٹک جو ہے نا وہ کیا ہو گئے، قریب ہو گئے، کہ بیواؤں کا سہارا بننے کے لیے۔ حضرت زینب بنت جحش کو طلاق ہو گئی، آپ نے شادی کروائی تھی، تو اس کی دلجوئی کے لیے آپ نے شادی کی۔ تو آپ کا نام مت لیں کہ آپ نے، وہ آپ کی خصوصیت تھی، آپ نے تو پھر نو کی تھی۔
قرآن نے پہلی شرط یہ لگائی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکوں گا تو پھر ایک پر گزارا کرو، ایک سے اوپر تب اجازت ہے عدل کی شرط کے ساتھ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں تھی، بعض مرتبہ اولاد نہیں ہوتی تو مجبوری ہوتی ہے، دوسری شادی کی تو بڑی پیرانی صاحبہ جو تھی اس نے کہا آپ نے اپنے مریدوں کے لیے دروازہ کھول دیا ہے دوسری شادی کا، اب آپ کے سارے مرید کریں گے۔ حضرت نے فرمایا میں ایسا انصاف کروں گا، ایسا انصاف کروں گا کہ دروازہ بند ہو جائے گا، میرے مرید جب دیکھیں گے کہ اتنا انصاف اور ایسا انصاف بڑا مشکل ہے تو پھر وہ شادی کا نام بھی نہیں دیں گے۔ اور واقعتاً حضرت نے انصاف کر کے دکھایا کہ ایک کی باری میں فرمایا دوسری کا میں تصور بھی نہیں کرتا، ایسا کون کر سکتا؟ خانقاہ میں جو ہے نا، آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، ابھی حال ہی میں واقعہ سنایا تھا، وہ ایک ترازو باقاعدہ تھا، پیر تھے، لوگ ہدیے بھی لاتے تھے، تو ایک ترازو تھا باقاعدہ تول کر کے اس کو مذاق سے فرماتے یہ کیا ہے، میزان عدل ہے، یعنی یہ انصاف والا کیا ہے، ترازو ہے، ایک پرڑے میں دوسرے پرڑے میں رکھ کر کے پھر دونوں کو ملا۔ تو ایک دیہاتی جو ہے نا ایک تربوز لے کے آیا، 2 تربوز لے کے آیا، تو کہا کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں اور آپ انصاف کرتے ہیں، اس لیے میں جو ہے، حضرت نے کہا اگر ایک میٹھا نکلا ایک پھیکا تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ اس نے کہا اب اس کے اندر تو میں گھسا نہیں ہوں نا، وہ بھی دیہاتی تھا۔ حضرت نے کہا نہیں، اس کے میرے پاس حل ہے، اور وہ حل یہ فرمایا کہ ان دونوں کو بالکل بیچ سے آدھا آدھا کیا، ایک کا ایک حصہ دوسرے کا ایک حصہ، ایک گھر میں اور 2 حصے دوسرے گھر میں، تاکہ پھیکا بھی برابر جائے اور میٹھا بھی برابر جائے۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا داماد جو ہے وہ دوسری شادی نہ کرے، تو آپ بھی تو بھائی کسی کے داماد ہیں، اس لیے یہ تیسرا درجہ حسن اخلاق کا یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ جتنے کام اپنے لیے دوسروں کے لیے، آج ہمارے دفتروں میں مسائل کے انبار ہیں، سائلین بیچارے درخواست دینے والے رل رل جاتے ہیں، جس کا کوئی سفارشی نہیں ہے یا جس کی کوئی جان پہچان نہیں ہے یا جس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا کام نہیں ہوتا۔ اسپتالوں کا یہ حال ہے، کچہریوں کا یہ حال ہے، باقی دفاتر کا یہ حال ہے، بس ہم نام کے مسلمان رہ گئے صرف نماز روزے کی حد تک، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کتنی نماز روزے والی، پھر سیلاب نہ آئے تو کیا ہے؟ اس لیے تو سیلاب یہ اللہ کا عذاب، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی بارشیں بے موسمی ہوتی ہیں اور کبھی ہوتی ہی نہیں ہے۔ گندم کی جو ہے نا فصل بیجنے کا جب موقع آتا ہے بارش نہیں ہو رہی ہوتی، یہ سب کیا ہے؟ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک کی مدد پورے دین کے اوپر ہے، صرف نماز روزے پر اللہ کی مدد نہیں اترتی، پورے دین کو جب تک ہم اپنے سینے کے ساتھ کیا کریں گے، نہیں لگائیں گے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ پاک نے کسی انسان کو اس کی ہمت سے بڑھ کر کے کسی کام کی تکلیف نہیں دی۔ پوری دنیا کو ٹھیک کر دینا، پورے محلے کو ٹھیک کر دینا، سوسائٹی کو ٹھیک کرنا، اس کی کوشش تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنی بس کوشش کی حد تک کوشش کریں، اپنی ہمت کی حد تک، لیکن ٹھیک کر دینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ انفرادی طور پر جو آدمی پورے دین کو سینے کے ساتھ لگائے گا وہ ایسا سکون، ایسا چین، ایسا اطمینان اور ایسی کامیابی اور ہر میدان میں ایسی کامیابی دیکھے گا کہ دنیا حیران ہوگی۔ اور اجتماعی طور پر اگر پوری قوم پورے دین کو سینے کے ساتھ لگا لے تو پوری قوم مزے کرے گی۔ صحابہ کرام کی، اس کے بعد تابعین کی، تبع تابعین کی، مسلمانوں کی جو ترقی کا زمانہ تھا جس میں مجموعی طور پر مسلمان سارے دین پر چلنے والے تھے، مغلیہ خاندان کے دور تک ایسا۔
اب ہم دن بہ دن نیچے جا رہے ہیں، دن بہ دن نیچے جا رہے ہیں، تو ہماری حالت بھی نیچے جا رہی ہے۔ اس لیے اب ہمارے بس میں ہے کہ کم از کم ایک تو ہم انفرادی طور پر پورے دین کو سینے کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں، سیکھ کر کے دین پر چلیں، اور جو غلط کام ناجائز کام ہے ان کو چھوڑنے کی کیا کریں، کوشش کریں، اور اللہ کے فرائض واجبات پورے کرنے کا اہتمام کریں، اور دوسروں کو بھی دین پر لانے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ اس کے لیے یہ جماعت والا پلیٹ فارم اللہ پاک نے دیا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ چوتھا درجہ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی